بھارتی فوجی قیادت کو خبردار کرتا ہوں، نیوکلیئر انوائرمنٹ میں دونوں ممالک میں جنگ کے لیے گنجائش نہیں۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف عاصم منیر نے کہا کہ آپریشن بنیاد مرصوص کے دوران قوم اپنی فوج کے ساتھ فولاد کی طرح کھڑی تھی۔ آپریشن بنیاد مرصوص سے قوم کے فوج پر اعتماد مزید مضبوط ہوا۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ بھارت کی جانب سے پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگائے گئے۔ بھارتی جارحیت کے خلاف قوم پہلے سے زیادہ متحد اور یک زبان ہوئی اور افواج پاکستان نے قوم کی حمایت سے سرحدوں کا کامیاب سے دفاع کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ازلی دشمن کے خلاف انتہائی پیشہ ورانہ انداز میں کارروائیاں کرتے ہوئے رافیل طیاروں کو مار گرایا، دشمن کی متعدد بیسز بشمول S-400 سسٹمز کو نشانہ بنایا۔ پاکستان نے ملٹی ڈومین وارفیئر کی صلاحیتوں کا بھی بھرپور مظاہرہ کیا۔ اللہ کے فضل اور قومی عزم کے ساتھ ہم نے منحصر قوم متحد ہو کر فولادی دیوار کی مانند دشمن کا مقابلہ کیا۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ایران کے ساتھ مذاکرات کے پرامن عمل میں بھی کردار ادا کیا۔ دیگر تمام مسلم ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات تیزی سے فروغ پا رہے ہیں۔ قبل ازیں پی ایم میں کاکول میں 152ویں لانگ کورس، 37ویں ٹیکنیکل گریجویٹ کورس، 71ویں اینٹی گریڈڈ کورس اور 26ویں لیڈی کیڈٹ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ پاکستان اور افغانستان کی جنگ ختم کرنا میرے لیے بہت آسان ہے۔ اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ مجھے جنگیں رکوانا پسند ہے۔ پاکستان اور افغانستان کی حالیہ سرحدی کشیدگی سے پوری طرح آگاہ ہوں اور اگر چاہوں تو دونوں ممالک کے درمیان یہ جنگ فوراً ختم کروا سکتا ہوں۔ امریکی صدر نے بات چیت کے دوران ایک بار پھر پاک بھارت جنگ بندی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے مجھے بتایا کہ میں نے پاک بھارت جنگ ختم کر کے لاکھوں جانیں بچائیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ کئی روز سے افغانستان کی سرحد سے پاکستان پر حملوں کا سلسلہ جاری تھا، جس کے جواب میں پاکستانی افواج نے افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور نتیجے میں درجنوں خارج ہلاک ہو گئے۔ غیر قانونی مقیم افغان مہاجرین کو فوری واپس بھیجنے، مہلت نہ دینے کا فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی سے متعلق اعلیٰ سطح اجلاس وزیر اعظم آفس میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزراء، وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر چاروں صوبوں اور گلگت بلتستان کے وزرائے اعلیٰ، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے نمائندوں اور اعلیٰ حکومتی حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ غیر قانونی مقیم افغان مہاجرین کو واپس بھیجا جائے گا۔ وزیر اعظم نے اجلاس کے شرکاء کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخوا وفاق کی ایک اہم اکائی ہے۔ وفاقی حکومت صوبے کی ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گی۔ ایک روز قبل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی، جس میں انہیں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ اجلاس کو افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی کے عمل پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ حکام نے بتایا کہ 16 اکتوبر 2025 تک 14,77,592 افغان باشندوں کی واپسی عمل میں لائی جا چکی ہے۔ وزیر خزانہ کا پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کو بی کے ساتھ مستحکم آؤٹ لک دینے پر فوج سے اظہار تشکر۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے دورہ امریکہ کے دوران فچ ریٹنگز کے حکام سے ملاقات کی اور پاکستان کی اقتصادی اصلاحات اور پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر داخلہ نے تینوں بڑی بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسیوں کی درجہ بندی میں ہم آہنگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے فچ ٹیم کو بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ طے پانے والے اسٹاف لیول معاہدے سے آگاہ کیا۔ وزیر خزانہ نے حکومت کے نجکاری کے عمل کو تیز کرنے، مالی استحکام اور کارکردگی میں مزید بہتری لانے کے عزم کا اظہار کیا، جبکہ انہوں نے ٹیکس نظام، توانائی، نجکاری اور سرکاری اداروں میں کی جانے والی اصلاحات پر روشنی بھی ڈالی۔ محمد اورنگزیب نے امریکی انتظامیہ کے ساتھ تجارتی اور ٹیرف مذاکرات کے بارے میں آگاہ کیا اور امریکی انتظامیہ کے ساتھ تجارتی اور ٹیرف مذاکرات کے بارے میں بتایا۔ وزیر خزانہ نے فچ ٹیم کے سوالات کے جواب دیے، جس میں انہوں نے پاکستان کی معیشت میں استحکام اور اصلاحاتی عمل کے تسلسل کے عزم کا اعادہ کیا۔ شہر قائد میں آج مطلع صاف، موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آج کم سے کم درجہ حرارت 22 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 57% ہے۔ شہر قائد میں آج درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ شہر میں 3 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے شمال مشرقی ہوا چل رہی ہے۔ آئندہ ہفتے تک شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ افغانستان پاکستان میں سہ فریقی سیریز سے دستبردار، پی سی بی کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ افغانستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے پاکستان میں ہونے والی سہ ماہی سیریز سے دستبرداری کے اعلان کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ افغانستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ افغانستان پاکستان میں نومبر میں ہونے والی ٹرائی نیشن سیریز میں شریک نہیں ہوگا۔ افغانستان کرکٹ بورڈ کے بیان کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی ایک بیان جاری کر دیا، جس میں کہا گیا ہے کہ ٹرائی نیشن T20 سیریز اپنے شیڈیول کے مطابق ہوگی۔ ترجمان پی سی بی کا کہنا ہے کہ تیسری ٹیم کا آپشن
دیکھا جا رہا ہے اور انتظامات جاری ہیں۔ اس حوالے سے فیصلہ بہت جلد کر لیا جائے گا۔ خیال رہے کہ پاکستان میں ٹرائی سیریز T20 ٹورنامنٹ 17 سے 29 نومبر تک شیڈیولڈ ہے۔ ٹرائی سیریز میں پاکستان اور سری لنکا کی ٹیمیں شامل ہیں۔